Eid Mubarak. عید مبارک. Eid Mubarak. اب ایک بار پھر دنیا کے 2 بلین مسلمان اپنا سب سے بڑا فیسٹیول عید منائیں گے، جس میں دنیا کے 57 کنٹریز، مطلب ان سارے کنٹریز میں بزنسز، سکولز، کورٹس، سب کچھ بند ہو جائے گا اور دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز اس دن کی مبارکباد دیں گے. اور صرف یہی نہیں بلکہ دنیا کے بڑے بڑے بزنسز بالکل ہل کر رہ جائیں گے. لیکن کیوں؟ اس سب کے آخر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پوری دنیا میں یہ سب کچھ صرف اور صرف ایک انسان کی وجہ سے ہوگا، جس کا نام تھا ابراہیم علیہ السلام. آج سے تقریباً 4000 سال پہلے عراق کے علاقے اور میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ اور کوئی عام سٹی نہیں تھی بلکہ اس زمانے کی ایک بہت ہی اسٹرانگ اور امپورٹنٹ سٹی تھی. اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج سے 4000 سال پہلے جب ابراہیم علیہ السلام اس سٹی میں آباد تھے، اسی ٹائم کا ایک ٹیمپل اس سٹی میں آج بھی موجود ہے جسے زگورات آف ار کہا جاتا ہے. یہ ایسی بلڈنگز ہیں جنہیں آج بھی بنانا بہت ہی مشکل اور مہنگا کام ہوگا. اور اسی بلڈنگ کی شیپ کو کاپی کر کے یونائٹڈ کنگڈم کی سیکرٹ ایجنسی MI6 نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا. ابراہیم علیہ السلام کا اور سٹی میں پیدا ہونا ہزاروں سال تک صرف تورات میں لکھا ہوا تھا، لیکن آج سے تقریباً 100 سال پہلے 1930s میں سائنٹسٹ کو عراق کی اسی علاقے سے کچھ بہت ہی امپورٹنٹ ٹیبلٹس ملی جن میں صاف صاف اسی اور سٹی کا بار بار ذکر ہے. سائنٹسٹ کو ان انسکرپشنز کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور خزانے اور ٹریجرز بھی ملے. ان ٹیبلٹس کے انسپیکشن سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ 4000 سال پرانے ہیں، مطلب ایگزیکٹلی ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم کے آس پاس. ان بلڈنگز، انسکرپشنز اور خزانوں کو دیکھنے کے بعد اب دنیا کے بہت سارے سائنٹسٹ اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ یہ سٹی اور اس زمانے کی دنیا کی سب سے پاورفل اور سب سے بڑی سٹی تھی. which means ابراہیم علیہ السلام کسی چھوٹے سے گاؤں میں نہیں بلکہ اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور سٹی میں پیدا ہوئے تھے. جیسے کہ آج کوئی نیو یارک میں پیدا ہو، اور اس سٹی میں بھی ابراہیم علیہ السلام کسی عام گھرانے میں نہیں بلکہ ایک بہت ہی طاقتور شخص کے گھر میں پیدا ہوئے تھے جن کا اس سٹی کے بادشاہ کے ساتھ بہت کلوز تعلق. لیکن ابراہیم علیہ السلام جوانی سے ہی اس سٹی میں بالکل بھی خوش نہیں تھے اور ہمیشہ ہی اس سٹی کے اسکالرز اور علماء کے ساتھ جھگڑتے رہتے تھے، کیونکہ اس سٹی میں لوگ ایک خدا کے بجائے بہت سارے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. اور ان بتوں میں سب سے طاقتور بت تھا مردوک، جسے یہ سب سے بڑا خدا مانتے تھے. اور ان سارے بتوں کی عبادت کے لیے اس سٹی میں بہت سارے ٹیمپلز بنائے گئے تھے، جن میں سے ایک ایز آئی سیڈ اتنا عالی شان ٹیمپل آج بھی دنیا میں موجود ہے. ایک دن ابراہیم علیہ السلام اپنے لوگوں کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھانے کے لیے اس سٹی کے ایک ٹیمپل کے اندر گئے اور ایک کھلاڑی لے کر ان سارے بتوں کو توڑ دیا سوائے سب سے بڑے بت